السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو آج کی کہانی جو میں سنانے جا رہا ہوں وہ ایک نیک دل پڑوسن کی ہے، تو سنیے۔ جمیلہ بھی بستی کے دوسرے غریب لوگوں کی طرح ایک 3 کمرے والے کوارٹر میں رہتی تھی۔ جب اس کا شوہر زندہ تھا تو اس نے یہ کوارٹر خریدا تھا۔ مدت ہوئی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اب ایک بیٹی کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب اس کا شوہر زندہ تھا تو ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ وہ راج گیری کا کام کرتا تھا۔ ناظرین، راج گیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے گھر بناتا ہے، جس کو مستری بھی بولتے ہیں، اور بعد میں اس نے ٹھیکوں پر گھروں کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اس کام سے اسے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ جمیلہ اور اس کی بیٹی پروین کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر شوہر کی بے وقت موت نے اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ کچھ عرصہ تو جمع شدہ پونجی سے کام چلتا رہا، مگر جب سے کام سب ختم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اسے اب کوئی کام کرنا چاہیے۔ ان کی بستی سے آگے ایک آبادی تھی۔ اس آبادی میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر کھاتے پیتے افراد رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر کے گھروں میں اس بستی کی عورتیں اور لڑکیاں کام کرنے جاتی تھیں۔ ان کی خدمات کے عوض انہیں تھوڑی بہت تنخواہ، بچا ہوا کھانا، پرانے کپڑے وغیرہ مل جاتے تھے، جس سے ان کی بری بھلی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اس کو بھی ایک کوٹھی میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے پھر صبح تک، صبح سے لے کر شام تک کام کرو، ہو کام کرو۔ صبح سے لے کر شام تک اس کو کام کرنے کی نوکری مل گئی۔ اس کی مالکن ایک ہمدرد اور نیک دل خاتون تھی۔ اس کا سلوک جمیلہ سے بہت اچھا تھا اور وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے جمیلہ کو کبھی باسی کھانا نہیں دیا تھا۔ جمیلہ اس کے گھر میں دل لگا کر کام کرتی تھی۔ مالکن کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ تینوں بچے جمیلہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا ہے، میرے دل میں یوں ہی رہنا، تم پیار پیار بن کے، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، اور اس سے بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ جمیلہ بھی بچوں کا تمام کاموں میں دھیان رکھتی تھی اور ان کو نہایت اچھے طریقے سے انجام دیتی تھی۔ جمیلہ یہاں پر برسوں سے کام کر رہی تھی اور اس کی مالکن کو اس کے گھر کے تمام حالات پتہ تھے۔ جمیلہ کی بیٹی بڑی ہوئی تو اس نے اس کی شادی کر دی۔ چند گاؤں چھوڑ کر بیٹی کا سسرال تھا۔ اس کے سسرال والے اچھے لوگ تھے اور انہوں نے جمیلہ کی بیٹی کو عزت اور محبت سے رکھا ہوا تھا۔ جمیلہ کی بیٹی بھی سمجھدار تھی۔ اس نے اپنی دن رات کی خدمت سے سسرال والوں کو خوش رکھا ہوا تھا۔ ایک تو وہ تھی بھی بہت خوبصورت، اور پھر وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، اس لیے اس کا شوہر بھی ہر دم اس کے گن گاتا تھا۔
آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا، ہائے میرے دل میں یوں ہی رہنا، تم پیار پیار بن کے، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے۔ اچھا جی ناظرین، آگے سنیں۔ بیٹی کی شادی کے بعد اگرچہ جمیلہ بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی خوش تھی اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ اسے اچھے سسرال ملا، کیونکہ اسے اچھا سسرال ملا ہے اور وہ وہاں بہت خوش ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی میں اس کی مالکن نے بھی بہت مدد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جہیز بھی اچھا بن گیا تھا۔ جمیلہ اپنی مالکن کو جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتی تھی۔ غریبوں کے پاس دعائیں ہی ہوتی ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں جو غریبوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی نیک کام کریں اور دعائیں لیا کریں۔ اچھا آگے سنیں۔ جمیلہ کی مالکن دوسرے غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، پرانے کپڑے اور جوتے دے کر پلاسٹک کے برتن نہیں لیتی تھی، بلکہ ان چیزوں کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیتی تھی۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے وہ پرانے کمبل اور سویٹر وغیرہ بھی بستی کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اسے جانے کس کی دعا لگی کہ اس کا حج کا بلاوا آ گیا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس مبارک سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ مالکین کے شوہر کی ایک بہن جس کا نام خالدہ تھا، کسی قریبی شہر میں رہتی تھی۔ حج پر جانے سے پہلے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کے شوہر نے اپنی بہن کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کہا کہ جب تک وہ حج کر کے واپس نہ آ جائیں وہ گھر میں رہے تاکہ چوری چکاری کا ڈر نہ رہے۔ خالدہ ایک عجیب مزاج اور سخت طبیعت کی مالک تھی۔ ادھر جمیلہ کی مالکن گھر سے گئی اور ادھر سے اس نے جمیلہ کو نوکری سے نکال دیا۔ شکوہ نہیں کسی سے گلہ نہیں، شکوہ نہیں کسی سے گلہ نہیں، نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں، نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں۔ تو آگے سنیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی خادمہ کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ جمیلہ نے جب اس پر احتجاج کیا تو خالدہ نے چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس نے کہا، میری مرضی، جس کو چاہوں رکھوں اور جس کو چاہوں نکالوں، کر لو جو کرنا، میں نہیں سدھرنا۔ اچھا جی، جمیلہ نے آخری کوشش کے طور پر اس سے درخواست کی کہ وہ اس کی مالکن کو فون کر کے اس کی بات کی اطلاع کر دے، تو وہ مزید غصے میں آ گئی اور اپنے ساتھ آئی ہوئی خادمہ سے کہہ کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ہے اللہ ظالم! جمیلہ نے جب یہ کہا کہ مہینہ پورا ہونے والا ہے، وہ اس کی تنخواہ تو دے دے۔ اس پر اس نے کہا کہ جب اس کی مالکن حج سے واپس آئے گی وہ وہی تنخواہ بھی دے گی۔ یہ منظر اور تماشا دیکھ کر تمام محلے والے توبہ توبہ کر رہے تھے۔ خالدہ کی غروری بھری باتیں اور جمیلہ جیسی غریب نوکرانی سے اس کا ہتک آمیز رویہ کسی کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن مالکن کے تینوں بچوں نے بھی اس بات پر احتجاج کیا، مگر خالدہ نے انہیں ڈانٹ کر گھر میں بھیج دیا۔ انہیں جمیلہ
بوا کے اس طرح نکالے جانے پر بہت رنج تھا، مگر وہ بچے تھے، کیا کر سکتے تھے، روتے دھوتے اندر چلے گئے۔ اس بے عزتی اور نوکری سے جواب مل جانے کی وجہ سے جمیلہ بہت پریشان تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی پڑوسن اس کے پاس آ گئی۔ جمیلہ نے جو کچھ اس پر بیتی تھی اس کو سنا دی۔ پڑوسن ایک نیک دل عورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے بھی بہت حالات برے تھے۔ اس کا میاں محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ اسے کبھی مزدوری مل جاتی اور کبھی نہ ملتی۔ بڑی پریشانی میں زندگی بسر ہو رہی تھی کہ اچانک ایک تیل کی کمپنی والے اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ وہ ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ اس نے وہاں اپنے کام کی وجہ سے اپنے سپروائزروں کی نظروں میں ایک مقام بنا لیا تھا۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دن پھر گئے۔ اس کے 2 بچے تھے جو سکول پڑھنے جاتے تھے۔ جمیلہ کی کہانی سن کر پڑوسن کو بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ تمہاری بیٹی کے گاؤں سے ایک آدمی آیا تھا اور وہ یہ پیغام دے کر گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جمعے کو تمہارے گھر سے تم سے ملنے آ رہی ہے۔ ان برے حالات میں یہ خوشی کی خبر جمیلہ پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بیٹی اور داماد کی ٹھیک سے مہمان نوازی کر سکے۔ اگر خالدہ اس کو تنخواہ کے پیسے دے دیتی تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بیٹی اور داماد کچھ اس طرح کی ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کر سکتی تھی، مگر اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی پریشانی بھانپ کر اس کی پڑوسن نے کہا، بہن فکر مت کرو، تمہاری بیٹی اور داماد کا معاملہ ہے، مجھ سے کچھ پیسے لے کر کام چلاؤ، جب سہولت ہو واپس کر دینا۔ جمیلہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر ضرورت ہوگی تو وہ ضرور اس سے کہہ دے گی۔ اس کی پڑوسن سمجھ گئی کہ وہ ادھار لیتے ہوئے جھجک رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، ٹھیک ہے، اب کل سے تو تم کام پر جاؤ گی نہیں، تو کیوں نہ تم میرا ایک کام کر دو۔ میرا شوہر عید کی چھٹیوں پر گھر آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ گھر میں رنگ روگن کروا لوں۔ یہی کام میں کسی دوسرے سے کرواؤں گی، تو کیوں نہ تم ہی کر دو، تمہیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے اور میرا بھی کام ہو جائے گا۔ یہ تجویز اچھی تھی، اس لیے جمیلہ راضی ہو گئی اور اس بات پر بھی خوش تھی کہ بیٹی کے آنے پر وہ اس مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے اس کی ٹھیک ٹھاک خاطر مدارت کر سکے گی اور کچھ نقد پیسے بھی اسے دے گی۔ اگلے روز سے کام شروع ہو گیا۔ پڑوسن کے دونوں بچے اسکول چلے گئے، اس لیے وہ گھر کو تالا لگا کر جمیلہ کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں سے رنگ، برش، دوسری ضروری چیزیں خریدیں اور سامان سے لدی پھندی دونوں گھر واپس آ گئیں۔ کام تو بہت محنت کا تھا، مگر جمیلہ کو تو محنت کی برسوں سے عادت تھی۔ پھر سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے پورے گھر میں خود ہی رنگ کرتی تھی۔ اس نے بہت دل لگا کر کام کیا اور 4 دن میں پڑوسن کے گھر جگمگ کرنے لگا۔ پڑوسن کا گھر جگمگ کرنے لگا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے جمیلہ کو 5,000 روپے اور ایک قیمتی کپڑے کا جوڑا دیا اور بولی، بہن تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ پیسے تمہاری مزدوری کے اور یہ جوڑا تم اپنے داماد کو تحفے میں دینا، اسے میرے میاں نے باہر سے بھیجا تھا۔ جمیلہ نے کہا، بہن مزدوری کے پیسے بہت زیادہ دیے ہیں، کچھ کم کر لو۔ اس کی پڑوسن مسکرا کر بولی، کام بہت زیادہ تھا، 3 کمرے تھے، ان کی چھتیں تھیں، پھر صحن تھا اور باہر کی دیواریں تھیں، تم نے اتنے اچھے طریقے سے کام کیا ہے کہ جو بھی دیکھ رہا ہے تعریف کر رہا ہے۔ اگر پیسے کچھ زیادہ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں،
جب تک تمہارا کام نہیں لگ جاتا اس وقت تک ان پیسوں سے کام چلاؤ۔ تمہارے کام کرنے کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ مزدور اگر کام کرتے تو میں گھر کے دوسرے کام نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، ان مزدوروں کا کیا بھروسہ۔ دن میں مزدوروں کے بھیس میں گھر کا جائزہ لے جائیں اور رات کو چوری کرنے آ جائیں۔ اس کے علاوہ ان کی موجودگی میں مجھے گھر کے ایک کونے میں ہی بیٹھا رہنا پڑنا تھا۔ پھر وہ لوگ تنگ بھی بہت کرتے ہیں۔ جو کام تم نے 4 دن میں کیا ہے وہ اسے 8 دن میں کرتے۔ اتنے سارے پیسے اور کپڑوں کا جوڑا پا کر جمیلہ بہت خوش تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی اور داماد آ کر چلے بھی گئے۔ جمیلہ نے ان کی شاندار دعوت کی تھی، اس سے وہ بہت خوش تھے۔ جب جمیلہ نے قیمتی کپڑوں کا جوڑا داماد کو دیا تو اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ بیٹی کو اس نے 500 روپے بھی دیے تھے۔ بقرعید میں چند روز باقی تھے۔ جمیلہ نے سوچا کہ وہ عید کے بعد کا کام ڈھونڈ نکالے گی۔ جمیلہ گزر بسر کے لیے ابھی اس کے پاس کافی پیسے بچے ہوئے تھے۔ یہ عید کے چند روز بعد کا ذکر ہے کہ اس کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھولا تو باہر اس کی پرانی مالکن کھڑی تھی۔ جمیلہ کو دیکھ کر اس نے اسے گلے لگایا اور بولی، جمیلہ بہن، میں اس سے برے سلوک کی معافی مانگنے آئی ہوں جو میرے شوہر کی بہن خالدہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ محلے والوں اور بچوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جمیلہ کو ایک دم سے تمام باتیں یاد آ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بولی، بیگم صاحبہ، آپ کو حج کرنا مبارک ہو، اندر آئیں۔ اس کی مالکن اندر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، ایک بات کا تمہیں شاید علم نہیں، خالدہ نے جس نوکرانی کی وجہ سے تمہیں نکالا تھا اس کی میاں چوروں کے ایک گروہ سے ملا ہوا تھا۔ ایک رات ان لوگوں نے خالدہ کو زخمی اور بے بس کر کے ہمارا سارا سامان لوٹ لیا۔ میرے شوہر تو بہت ہی پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے خالدہ کو کیوں گھر کی دیکھ بھال کے لیے بلایا تھا۔ ہم نے اس چوری کی رپورٹ تھانے میں کروا دی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ خبر سن کر جمیلہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی مالکن پھر بھی بولی، جمیلہ میں چاہتی ہوں کہ تم پھر سے ہمارے گھر کام کرنے آ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ بچے بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں تمہارے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جمیلہ بوا کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیے گا۔ جمیلہ خود بھی بچوں سے بہت مانوس تھی اور ان کو یاد کرتی تھی۔ مالکن کے تینوں بچے اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ وہ بولی، مالکن آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، میں ضرور دوبارہ آپ کے گھر کام کروں گی۔ میں بھی بچوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ مالکن بولی، خالدہ بھی اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہے، وہ ابھی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کی نوکرانی نے ڈکیتی کے دوران لوہے کا پائپ اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے تم سے برا سلوک کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی تم سے معافی مانگے گی۔ جمیلہ دل کی ایک اچھی عورت تھی۔ اس نے خالدہ کے زخمی ہونے کا سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد اس کی مالکن واپس چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ تاکید کر گئی تھی کہ جمیلہ کل سے کام پر ضرور آئے گی۔ اس کے جانے کے بعد جمیلہ کافی دیر تک ان تمام حالات پر غور کرتی رہی۔ خالدہ نے اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا تھا وہ بہت ہی قابل افسوس تھا، مگر اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھے۔ جمیلہ اس بات پر بے حد خوش تھی کہ اس کو باعزت طریقے سے اس کی مالکن نے دوبارہ کام پر رکھ لیا ہے۔ یہ
خوشخبری وہ اپنی پڑوسن کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ جب وہ پڑوسن کے پاس گئی، تمام باتیں اسے بتائیں تو وہ بھی انہیں سن کر بہت خوش ہوئی۔ جمیلہ نے کہا، بہن، تم نے مشکل وقت میں جو میرا ساتھ دیا تھا اسے میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ اگر میرا داماد کی خاطرداری نہ کرتی تو میری بہت بے عزتی ہو جاتی۔ پڑوسن ہنس کر بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو تمہاری محنت کا ثمر تھا۔ میرے میاں نے تمہارے کیے ہوئے رنگ کی بہت تعریف کی تھی، اب تو تم پھر کام سے لگ گئی ہو۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے سال کس سے رنگ کرواؤں گی۔ اگلے سال بھی میں ہی رنگ کروں گی، مالکن سے 4-5 روز کی چھٹی لے کر آؤں گی، لیکن میں یہ ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ اب اس کام کی مزدوری زیادہ نہیں لوں گی۔ جمیلہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ یہ سن کر پڑوسن ہنسنے لگ گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی پڑوسن کی کہانی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہانی کیسی تھی، کیسی لگ رہی تھی۔ اس سے ناظرین یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ غریب کا خیال رکھیں، غریب کو کبھی تنگ نہ کریں، کیونکہ غریب کی اللہ کے عرش پر سنی جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس کو لوگوں میں بانٹیں، ظالم نہ بنیں، اور سب کا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔